وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، بات چل رہی تھی کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا تو درست ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ اس پر چند تفریعات پیش کر رہے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا نَقُولُ، اور اسی بنیاد پر ہم کہیں گے۔ کس بنیاد پر؟ اے اَنَّ اسْتِعَارَةَ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ صَحِيحَةٌ، یعنی اس بنا پر کہ سبب کا استعارہ مسبب کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ اس اصل پر ہم کہیں گے ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع، کہ نکاح لفظ ہبہ اور لفظ تملیک اور لفظ بیع سے منعقد ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی عورت نے کسی مرد کو یہ کہا وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کو تجھے ہبہ کیا، اور مرد نے قبلت کہا کہ میں نے قبول کیا، تو لفظ ہبہ بول کر نکاح مراد لینا بالکل درست ہے۔ ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ، نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ ہبہ سے، والتملیکی اور لفظ تملیک سے۔ بئی طور کہ عورت کہے ملکت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو تیری ملکیت میں دیا، فقال قبلت، اور مرد نے کہا میں نے قبول کیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ والبیع، اور لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ بئی طور کہ عورت کہے بعت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچ دیا، مرد کہے قبلت، میں نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْہِبَةَ بِحَقِیقَتِهَا تُوجِبُ مِلْکَ الرَّغْبَةِ، اس لیے کہ لفظ ہبہ اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے۔ کسی نے کسی کو کہا میں نے ہبہ کر دیا، میں نے اپنے، جیسے باندی کہے میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ ہبہ کہہ کر ملک رقبہ ثابت ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْہِبَةَ بِحَقِیقَتِهَا، اس لیے کہ لفظ ہبہ اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے۔ وَمِلْکُ الرَّقْبَةِ یُوجِبُ مِلْکَ الْمُتْعَةِ فِی الْإِمَاءِ، جب باندی یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تو ملک رقبہ ثابت ہوتا ہے۔ وَمِلْکُ الرَّقْبَةِ یُوجِبُ مِلْکَ الْمُتْعَةِ فِی الْإِمَاءِ، اور ملک رقبہ باندیوں میں ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے۔ اس سے نفع اٹھانا درست ہے، یہ نفع اٹھانا یہ ملک رقبہ کے واسطے سے ہوا باندیوں میں۔ وَمِلْکُ الرَّقْبَةِ یُوجِبُ مِلْکَ الْمُتْعَةِ، اور ملک رقبہ ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے فی الإماء، باندیوں کے حق میں۔ فَكَانَتِ الْہِبَةُ سَبَبًا مَحْضًا، تو لفظ ہبہ یہ سبب محض ہوا لِثُبُوتِ مِلْکِ الْمُتْعَةِ، ملک متعہ کے ثبوت کے لیے۔ لفظ ہبہ سبب ہوا اور ملک متعہ مسبب ہوا۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا تو درست ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ تو جب عورت نے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کر دیا،
اور لفظ ہبا یہ سبب ہے ملک متعہ کے ثبوت کے لیے، تو سبب بول کر مسبب یعنی نکاح مراد لینا درست ہوگا۔ فجازا ان یستعار عن النکاح، تو جائز ہے کہ لفظ ہبا کو نکاح سے مستعار کیا جائے، مجاز مراد لیا جائے نکاح، بئی طور کہ لفظ ہبا بولا جائے اور ہبا کہہ کر نکاح مراد لیا جائے، تو یہ مراد لینا بالکل درست ہے، اس لیے کہ لفظ ہبا یہ سبب ہے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا تو درست ہے، لہذا لفظ ہبا کہہ کر نکاح مراد لینا درست ہوگا اور لفظ ہبا سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْهِبَةَ بِحَقِيقَتِهَا تُوجِبُ مِلْكَ الرَّقْبَةِ، اس لیے کہ لفظ ہبا اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے۔ وَمِلْكُ الرَّقْبَةِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ فِي الْإِمَاءِ، اور ملک رقبہ باندیوں میں ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے۔ فَكَانَتِ الْهِبَةُ سَبَبًا مَحْضًا لِثُبُوتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ، لہذا ہبا سبب محض ہوگا ملک متعہ کے ثبوت کے لیے۔ فجاز ان یستعار عن النکاح، تو جائز ہے کہ لفظ ہبا کو نکاح سے مستعار کیا جائے، یعنی ہبا سے نکاح مراد لیا جائے۔ وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اور اسی طرح لفظ تملیک اور لفظ بیع بھی ہے کہ عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنایا، مرد نے قبول کیا تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ تملیک مالک بنانا یہ سبب ہے ملک متعہ کا ملک رقبہ کے واسطے سے۔ جب تملیک یہ سبب ہے، ملک متعہ مسبب ہے، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہے، لہذا تملیک سے نکاح مراد لینا درست ہوگا۔ ایسے ہی لفظ بیع ہے کہ جب عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچ دیا، میں نے اپنے آپ کو تجھ پر بیچ دیا، مرد نے قبول کر لیا، تو یہ قبول کرنا درست ہوگا اور بیع سے نکاح مراد لینا درست ہوگا، اس لیے کہ بیچنے کا مطلب یعنی کسی کی ملکیت میں جائے گا، اور ملکیت یہ ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے، اور ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کو ثابت کرتا ہے، تو گویا کہ لفظ بیع یہ سبب ہے اور مسبب ملک متعہ ہے، اور آپ نے پڑھا کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہے، لہذا یہاں لفظ بیع سے نکاح مراد لینا درست ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اور یہی حالت لفظ تملیک اور لفظ بیع کا ہے کہ تملیک اور بیع کہہ کر نکاح مراد لینا درست ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہے۔ وَلَا يَنْعَكِسُ، اس کے برعکس نہیں، یعنی مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، یعنی لفظ نکاح کہا اور نکاح کہہ کر آپ بیع مراد لیں، ہبا مراد لیں، تملیک مراد لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے کہ سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، لہذا لفظ نکاح جو کہ مسبب ہے، اب مسبب بول کر سبب یعنی بیع، ہبا، تملیک مراد لے تو یہ مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبب اور مسبب کے درمیان جو اتصال اور جو مناسبت ہوتی ہے اس میں صرف جانب واحد سے استعارہ کرنا درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا تو درست ہے لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ ولا ينعكس، اور اس کے برعکس نہیں ہوگا، حتى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النکاح، یہاں تک کہ بیع اور ہبا لفظ نکاح سے منعقد نہیں ہوگا، یعنی نکاح سے بیع اور ہبا مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسی صورت میں مسبب کا استعارہ سبب کے لیے لازم آئے گا، لا یجوز، جو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ثم فی کل موضع،
یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا يحتاج فیہ الی النیۃ۔ پھر ہر اس جگہ میں جہاں مجاز کی قسم کے لیے محل متعین ہو، ثم فی کل موضع، پھر ہر اس جگہ میں یکون المحل متعینا، جہاں محل متعین ہو، لنوع من المجاز، مجاز کی قسم کے لیے، لا یحتاج فیہ الی النیۃ، تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عبارت سے صاحب اصول الشاشی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس میں معنی مجاز پہلے ہی سے متعین ہے، یعنی مجازی معنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہے اور اس کے علاوہ معنی نہیں ہے، تو جب معنی مجازی ایک ہی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مجاز متعین ہوگا۔ تو جہاں مجاز متعین ہوتا ہے تو وہاں نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں دو محتمل معانی میں سے کسی معنی کی تعیین کیا جائے، وہاں نیت کی درپیش ہوتی ہے۔ لیکن جہاں مجاز کا معنی پہلے ہی سے متعین ہو تو وہاں نیت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی کو حاشیہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں، ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز، پھر ہر اس جگہ میں جہاں محل متعین ہو مجاز کی قسم کے لیے، یعنی پہلے ہی سے مجاز متعین ہو، کما اذا قال، جیسا کہ جب للحرۃ الاجنبیہ، مرد اجنبی عورت سے کہے، ملکینی نفسکی، تو مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے۔ جب مرد اجنبیہ آزاد عورت سے کہے ملکینی نفسکے، تو مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے، فقالت ملکتکی، تو عورت نے کہا میں نے تجھے مالک بنا دیا، ینعقد النکاح، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، ولا حاجت فیہ للنیۃ، اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لکون المجاز متعینا، اس لیے کہ مجاز پہلے ہی سے متعین ہے۔ کیوں؟ فإن النیۃ لتعیین احد المحتملین، اس لیے کہ نیت دو محتمل چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے ہوتی ہے، ولا احتمال ہا ہونا، اور یہاں کوئی احتمال نہیں ہے۔ احتمال اس لیے نہیں ہے کہ جب مرد نے کہا ملکینی نفسکی، تو مجھے اپنے آپ کو مالک بنا دے، تو ہے چونکہ وہ آزاد اجنبی عورت، تو آزاد میں ملکیت کہاں سے ہو سکتے ہے؟ ملکیت ہو ہی نہیں سکتی چونکہ وہ آزاد ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے معنی حقیقی وہاں مراد ہو نہیں سکتا۔ جب معنی حقیقی مراد ہوگا نہیں تو اس کا معنی مجازی مراد ہوگا، اور معنی مجازی پہلے ہی سے متعین ہے اور وہ نکاح ہے، لہذا ملکینی نفس کی کہہ کر نکاح منعقد ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجاز پہلے ہی سے متعین ہے۔ نیت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں محتمل معانی میں سے کسی ایک کی تعیین کی جائے، یہاں جب 2-3 معانی ہے ہی نہیں تو تعیین کس بات کی؟ جب مجاز پہلے ہی سے متعین ہے تو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ والحاصل انه ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک بدون النیہ، حاصل یہ ہے کہ نکاح لفظ ہبہ، لفظ تملیک سے بغیر نیت کے ہی منعقد ہو جائے گا، لأنه تعذر اثبات الحقیقت، اس لیے کہ حقیقت کو ثابت کرنا متعذر ہوگا۔ حقیقت کیا ہے؟ وہو ملک الرقبہ فی الحرۃ، اور وہ آزاد عورت میں ملک رقبہ کو ثابت کرنا، ظاہر سی بات ہے آزاد ہے، وہاں ملک رقبہ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جب وہاں متعذر ہے حقیقت کو ثابت کرنا، فسارا مجازن ام ملک المتعۃ، تو وہ مجاز ہوگا ملک متعہ سے، حذراً عن الالغاء، لغو ہونے سے بچانے کے لیے۔ لہذا ہر اس جگہ میں جہاں مجاز کی قسم کے لیے محل متعین ہو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ثم فی کل موضع
یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا يحتاج فیہ الی النیۃ، پھر ہر اس جگہ میں جہاں محل متعین ہو مجاز کی قسم کے لیے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی جہاں مجاز پہلے ہی سے متعین ہو تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لا یقال سے صاحبین پر ایک اعتراض پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے کچھ شرطیں تھیں۔ صاحبین فرماتے تھے کہ مجاز کی طرف رجوع کرنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہو، مگر کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا جائے، تب جا کے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا ممکن ہوگا، جائز ہوگا۔ یعنی معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے صاحبین کے نزدیک شرط یہ تھی کہ فی نفس ہی معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک چاہے فی نفس ہی معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہو یا نہ ہو، بہرکیف معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا جائز ہوگا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کی شرط یہ تھی کہ فی نفس ہی معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اس پر ایک اعتراض یہ تھا کہ جب آزاد عورت سے کسی نے کہا یا یہ آزاد عورت نے خود کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تجھے ہبہ کر دیا، مرد نے قبول کر لیا، تو اے صاحبین آپ بھی اس سے نکاح مراد لیتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ لفظ ہبہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، حالانکہ لفظ ہبہ آزاد کے لیے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہبہ کا معنی ہے ملک رقبہ کو ثابت کرنا، آزاد میں ملک رقبہ کا تصور ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا جو اس کا معنی حقیقی ہے فی نفسی اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عورت تو آزاد ہے، آزاد پر ہبہ کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہبہ وہاں ہوگا جہاں باندیا ہو، یہ تو آزاد ہے۔ تو اے صاحبین آپ کا قاعدہ تو یہ تھا کہ مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے فی نفس ہی معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہونا چاہیے، اور یہاں لفظ ہبہ، لفظ تملیک کہہ کر آزاد میں یہاں تو معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لفظ ہبہ اور لفظ تملیک سے آزاد میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا؟ یہ اعتراض صاحبین پر ہے۔ پھر سے سماعت کریں، اعتراض یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے شرط یہ تھی کہ فی نفس ہی حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جب آزاد عورت کے تعلق سے ہبہ کا استعمال کیا جائے، یہ کہے میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کر دیا، تو ہے آزاد عورت، اور لفظ ہبہ کا معنی حقیقی ہے ملک رقبہ کو ثابت کرنا، اور آزاد عورت کے لیے ملک رقبہ متصور ہو ہی نہیں سکتا ہے چونکہ وہ آزاد ہے۔ تو اے صاحبین یہاں تو معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ ہبہ سے پھر نکاح کا معنی کیسے مراد لیتے ہیں، معنی مجازی کیسے مراد لیتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے نزدیک یہ بھی محال ہونا چاہیے اور اس کلام کو لغو قرار دینا چاہیے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں لا یقالو، یہ اعتراض نہ کیا جائے، وَلَمَّا كَانَ إِمْكَانُ الْحَقِيقَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا، کہ جب مجاز کے صحیح ہونے کے لیے حقیقت کا امکان شرط تھا صاحبین کے نزدیک، لما کانا امکان الحقیقتی شرطن لصحت المجاز عندہما، جب حقیقت کا امکان مجاز کے صحیح ہونے کے لیے شرط تھی صاحبین کے نزدیک، کیف یصار الی المجاز، تو کیوں کر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، فی صورت النکاح، نکاح کی صورت میں،
بے لفظت الہبتی، لفظ ہبا کے ساتھ، یعنی کیوں کر لفظ ہبا کہہ کر نکاح کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ کیفا یسار الی المجاز، کیسے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، فی صورت النکاح بلفظ الہبتی، لفظ ہبا سے نکاح کی صورت میں، یعنی ہبا کہہ کر نکاح مراد لینے میں، مع ان تملیک الحرتی بالبیع والہبتی محال، باوجود یہ کہ آزاد کو مالک بنانا بیع اور ہبا کے ذریعے یہ محال ہے، اس لیے کہ آزاد تو آزاد ہے، اس میں ملک رقبہ کا تصور کہاں ہو سکتا ہے۔ مع ان تملیک الحرتی بالبیع والہبۃ محال، باوجود یہ کہ آزاد کو بیع اور ہبا کے ذریعے مالک بنانا یہ محال ہے، تو اے صاحبین آپ پھر نکاح کیسے مراد لے سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے نزدیک بھی یہاں یہ کلام لغو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ آپ نکاح مراد لیتے ہیں۔ یہ اعتراض ہوا، جواب لِأَنَّا سے دے رہے ہیں، لِأَنَّا نقول، یہ اعتراض اس لیے نہ کیا جائے چونکہ ہم کہیں گے، کیا کہیں گے، ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَہ، کہ یہ فی الجملہ ممکن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا کہ لفظ ہبا کہہ کر نکاح کا معنی مراد لینا صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آزاد عورت کے سلسلے میں لفظ ہبا بول کر نکاح مراد لینا یہ درست اس لیے نہیں ہے چونکہ معنی حقیقی پر فی نفسی عمل کرنا ممکن ہونا چاہیے تھا، اور یہاں ممکن نہیں ہے، لہذا مراد نہیں لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں، صاحبین کہتے ہیں کہ ممکن ہونے سے مراد کسی طریقے سے بھی ممکن ہونا چاہیے، اور یہاں بھی ممکن ہے۔ ہم نے ہبا سے نکاح جو مراد لیا ہے ایسے ہی نہیں لیا ہے کہ فی نفسی معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن ممکن فی الجملہ ہے، کسی طریقے سے بھی ممکن ہونا چاہیے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور یہاں بھی ممکن ہے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے معنی حقیقی پر عمل کرنا فی الجملہ ممکن ہے، وہ اس طور پر کہ وہ آزاد عورت معاذ اللہ مرتدہ ہو جائے، مرتدہ ہو کر دارالحرب چلی جائے، پھر جنگ و جدال قائم ہو اور میدان جہاد میں مسلمان لڑیں، جب فتح یابی حاصل ہو جائے، پھر باندیوں کو آزاد کر لی جائے، تو وہ باندی جو پہلے آزاد تھی مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تھی اس کو بھی قید کر لیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے قید کرنے کے بعد اب اس کے لیے لفظ تملیک بھی بولنا درست ہے، لفظ بیع بھی بولنا درست ہے، لفظ ہبا بھی بولنا درست ہے، تو فی الجملہ تو ممکن ہے، اور صاحبین کے نزدیک فی الجملہ ممکن ہی کافی ہے معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے، یعنی معنی حقیقی پر کسی طریقے سے بھی عمل کرنا اگر ممکن ہو جائے تو معنی مجازی کی طرف رجوع کرنا درست ہے۔ یہاں بھی اگرچہ وہ عورت آزاد ہے، بیع سے مراد نکاح لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں چونکہ معنی حقیقی پر عمل کرنا فی الجملہ ممکن ہے، وہ اس طریقے پر ممکن ہے کہ وہ عورت مرتدہ ہو جائے، مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی جائے، پھر اسے قید کر لیا جائے، تو اس کے لیے لفظ ہبا بھی بولنا درست ہے، لفظ بیع بھی بولنا درست ہے، لہذا جب فی الجملہ ممکن ہے تو وہ چونکہ آزاد عورت ہے تو ہبا بول کر نکاح مراد لینا یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا یہاں بھی درست ہوگا۔ لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَہ، کہ یہ یعنی آزاد کے لیے بیع اور ہبا کے ذریعے نکاح مراد لینا یہ فی الجملہ ممکن ہے۔ اس طور پر بِأَنِ ارْتَدَّتْ، بیں طور کہ وہ آزاد عورت مرتدہ ہو جائے، وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرَبِ، اور دارالحرب میں چلی جائے، ثُمَّ سُبِیَتْ، پھر قید کر لیا جائے، تو جب قید کر لیا جائے گا تو وہ مملوکہ ہوگا، اور مملوکہ کے لیے لفظ بیع اور ہبا کا استعمال کرنا بالکل درست ہے، لہذا ہبا اور بیع کے بول کر کے نکاح مراد لینا یہاں بھی درست ہوگا۔ وَسَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، اور یہ آسمان چھونے اور اس کے مشابہ کی نظیر ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں ضرور آسمان کو چھوؤں گا، تو اگر قسم پوری کر لے تب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر قسم پوری نہ کر پائے تو اس پر کفارہ ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آسمان کے چھونے کی قسم کھائی تو وہ شخص فوراً حانث ہوگا، اس لیے کہ عادتاً اگرچہ یہ محال ہے مگر ممکن فی الجملہ ہے، کسی طریقے سے ممکن ضرور ہے، بئی طور کہ وہ شخص صاحب ولایت ہو اور کرامت کے طور پر آسمان کو چھو سکتا ہے۔ اسی طرح اینٹ کو سونے میں تبدیل کر دینا اگرچہ عادتاً محال ہے مگر فی الجملہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر اینٹ کو سونا بنا دے۔ تو یہ جو پچھلی مثال تھی یہ اسی کی نظیر ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں وَسَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، اور یہ آسمان کے چھونے اور اس کے مشابہ کی نظیر ہو گئی کہ جس طرح کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں ضرور آسمان کو چھوؤں گا، چاہے چھوئے نہ چھوئے پہلے ہی وہ شخص حانث ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عادتاً یہ محال ہے لیکن پھر بھی حانث ہوتا ہے۔ حانث کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فی الجملہ معنی حقیقی پر عمل کرنا ممکن ہے، اس طور پر کہ صاحب ولایت ہو آسمان کو چھو لے، لہذا کوئی اگر قسم کھا لے آسمان کے چھونے کی تو فوراً وہ شخص حانث ہو جاتا ہے۔ وَسَارَ هَذَا نَظِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخْوَاتِهِ، اور وہ آسمان کے چھونے اور اس کے مشابہ کی نظیر ہو گئی۔